اسٹوری آف دا ڈے از کہ ایک ماں تھی، اس کا بچہ تھا، اور وہ بچہ جو تھا وہ چھوٹا سا ہی تھا، اور مطلب اسکول کالج جایا کرتا تھا، اور اس کو اپنی ماں سے کچھ خاص زیادہ پیار نہیں تھا۔ وہ پیار اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس کی ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی، اینڈ شی واز اے کائنڈ آف اپیرنٹلی اگلی لکنگ وومن۔ تو وہ بہت زیادہ اپنی ماں سے ہی کہتا تھا کہ جب بھی میں اسکول جاتا ہوں آپ مجھے لینے کے لیے نہ آیا کریں، بیکاز مجھے پسند نہیں ہے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی ایک آنکھ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے، یہ سارا سلسلہ۔ تو وہ بڑی اوائڈ کرتی تھی کہ اس کے بچے کے رزلٹ پہ بھی نہ جائے، اپنے کسی فرینڈ کو بھیج دیا، کچھ ایسا معاملہ واٹ ایور۔ اس طرح سے دن گزرتے گئے، وہ لڑکا پڑھتا گیا، بہت اچھی اس کی جاب ہوئی، ایونچولی اس کی شادی ہو گئی۔ اور جب اس کی شادی ہو گئی تو اپنی والدہ سے اس نے دوری اختیار کی، اس کو کسی ایک جگہ پہ جو اس کا آبائی گھر تھا وہاں پر رہنے دیا، اپنے بال بچوں بیوی وغیرہ کو لے کر وہ کسی اور گھر میں چلا گیا، اور اس نے اپنی ماں کو یہ سختی سے منع کیا کہ اب میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ میری زندگی میں کہیں پر بھی مجھے نظر آئیں، دیٹ یو ہیو آلویز امبیرسڈ می، آپ کا ہمیشہ آپ کی یہ جو اپیرنس ہے اس نے مجھے ہمیشہ امبیرس کیا ہے، اور اتنا وہ اگریسو بچہ تھا، اور اس طرح سے تھا کہ وہ اس قدر نفرت تھی اس کی اپنے ماں کے لیے کہ وہ یہاں تک کہتا تھا کہ آپ مر ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے میری زندگی میں، آپ جب میرے فرینڈز آتے ہیں آپ آ جاتے ہیں اور آپ مجھے اتنا امبیرس کرتی ہیں جسٹ بیکاز آف یور اپیرنس۔ بہرحال اس بندے نے جب شادی ہو گئی، وہ اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا، اس کے 2 بچے ہو گئے۔ ایک روز کیا ہوا کہ اسی طرح سے اس نے دروازہ کھولا، تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اس کے گھر کا، تو اس نے دیکھا کہ سامنے اس کی ماں ہے کہ جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اور اس کے بچے اس کی ماں کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے، اس کی ماں کا یعنی اپنی دادی کا مذاق اڑانے لگے۔ جب وہ اپنے کمرے سے نکل کے باہر آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے بہت زیادہ شاؤٹ کرنا شروع کیا، اور اس نے کہا میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ یہاں پر کبھی نہ آئیں۔ بہرحال اس کی ماں بہت امبیرس ہوئی، بہت عرصے کے بعد پہلی مرتبہ وہ اپنے اس طرح سے پوتی پوتوں کو دیکھنے کے لیے آئی، مگر وہ بہت امبیرس ہوئی، اور اس نے کہا مجھے لگتا ہے میں کسی غلط گھر میں آئی ہوں، اور شرمندگی کے مارے وہ اسی طرح سے واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنے کچھ ڈاکیومنٹس چاہیے تھے اس لڑکے کو، اور وہ اس کو اپنے گھر جانا تھا۔ جب وہ اپنے گھر گیا، اپنے وہ ڈاکیومنٹس لینے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر نہیں گیا، نہ بیوی کو ساتھ لے کر گیا۔ جب اس کے گھر پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور وہ اپنے بچے کے نام ایک لیٹر لکھ کر گئی ہے کہ جس میں سب سے پہلے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے وہ ماں اپنے بچے کے لیے، اور محبت کا اظہار کرنے کے بعد اس سے معافی مانگتی ہے وہ ماں۔ دیکھیں ماں کا ظرف کتنا بلند ہے، بچے سے معافی مانگتی ہے کہ میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، تم سے اپولوجائز کرتی ہوں ان تمام ٹائمز کے لیے کہ جب تمہیں میری وجہ سے امبیرس ہونا پڑا، جب تمہیں میری اس ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے اور میری اپیرنس کی وجہ سے تم بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، اگر ہو سکے تو بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر وہ معافی مانگتی ہے اس چیز کے لیے بھی کہ وہ بغیر بتائے اس کے گھر آ گئی اپنے پوتوں پوتیوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو بہت معافی مانگنے کے بعد آخر میں وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک سٹوری سنانا چاہتی ہوں، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ آج سے جب تم بہت چھوٹے تھے، تم بہت ہی چھوٹے تھے، اور ہمارا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اور جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس ایکسیڈنٹ میں تم نے اپنی آنکھ کھو دی۔ جب تم نے اپنی آنکھ کھو دی تو میرے دل کو اس طرح سے تکلیف تھی، میں اس قدر تکلیف میں تھی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ میرا بچہ اس دنیا کو دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اس وقت میرے دل نے یہ مجھے فیصلہ لینے پہ مجبور کر دیا کہ میں اپنی ایک آنکھ تمہیں دے دوں گی۔ میری زندگی تو گزر گئی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اس دنیا کو میری آنکھوں کی روشنی سے دیکھو۔ اور پھر میں نے دیکھا اور میرا یہ خواب پورا ہوا، اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اس دنیا کو دیکھتے ہو۔ جب اس شخص نے اس لیٹر کو پڑھا، اس لیٹر کو دیکھا
اور اس کو محسوس کیا، شرمندہ ہوا اور ایسا اتنا رویا، اس قدر رویا کہ پھر ساری زندگی وہ شخص اپنی ماں کی یاد میں رہا۔ یہ ماں ہی ہوتی ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو گیلے کے اوپر سلا دیتی ہے، گیلے بستر پہ سو جاتی ہے، مگر اپنے بچوں کو سوکھے بستر پہ سلاتی ہے، خود بھوکی رہ جاتی ہے مگر اپنے بچوں کو کھانا پینا اور ہر چیز۔ اور یہ ماں جو ہے نا، یہ ماں کے لیے کوئی کلاس نہیں ہے، there is no class for mothers۔ ماں جو ہے وہ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتی ہو، اس کا جو ظرف ہے وہ یہی ہے کہ وہ انکنڈیشنل محبت کرتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ اپنی ماؤں کی اس طرح قدر نہیں کر پاتے۔ ہماری مائیں کئی دفعہ کچھ ایسے حالات سے گو تھرو کہ جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کئی دفعہ تلخ ہو جاتی ہیں، ذرا بٹر ہو جاتی ہیں، کبھی طنز بھی کرتی ہیں، کبھی آپ پہ مزاح بھی کرتی ہیں، کبھی کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں جو شاید آپ کو ہرٹ کرے، مگر ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ وہی ماں ہے کہ جس ماں نے اتنی مشکلیں، اتنی صعوبتیں، اتنی مشکلات اٹھا کے ہمیں اس دنیا میں لانے کا باعث بنی۔ یہی وہ کیریئر ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا، ہم اس دنیا میں آئے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی خوبصورت قول معصوم ہے کہ وہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، اس کی سختی وہ اپنی ماں کے اوپر کبھی مت آزمانا اور کبھی اس کو وہ الفاظ مت بولنا اس کے سامنے کہ جس نے تمہیں وہ تمام لفظ بولنے سکھائے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بڑی حکمت والی ہیں، اگر اس کے اوپر ہم سوچیں، ان چیزوں کو سمجھیں تو ہماری زندگی بہت بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی ماؤں پر کیوں ہم کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے، تو ہم ان کے اوپر احسان کریں۔ اچھا رویہ والدین کے ساتھ ان پر احسان نہیں ہوتا، اچھا رویہ والدین کے ساتھ ہم سب کے اوپر ہماری اپنی ذات پر احسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج جو ہم کر رہے ہیں وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، آج ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، آج ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان بچوں کو الفاظ سے جو ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا یو ہیو ٹو رسپیکٹ می اور رسپیکٹ آئی ایم یور مدر سو یو نیڈ ٹو رسپیکٹ می، یہ وہ امپیکٹ نہیں ہوتا کہ جو امپیکٹ آپ جس ماں جو آپ کی ماں ہے، جب آپ ان کی قدر کرتے ہیں، جب ان کی عزت کرتے ہیں، اور عزت صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، عزت سوچوں سے ہوتی ہے۔ So when we do that, when we create those positive thoughts, no matter آپ کی ماں اگر آپ سے زیادتی بھی کر رہی ہے تو آپ کے پاس یہ حق آپ کو اللہ نے نہیں دیا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی کریں۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ، والدین بالخصوص دونوں ہی، جب وہ تھوڑے بزرگی کی عمر، مطلب بزرگی کی طرف آتے ہیں تو ان کا بیہیویئر بالکل مطلب بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، اور ہم کئی دفعہ جھنجھلا جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہم ایک دم سے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ دراصل حقیقت یہی ہے کہ جب انسان ایک سرٹن ایج کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو نیچے ڈاؤن فال ہوتا ہے، یا جو کہ آپ دوبارہ سے ایک بچپن کی زندگی، ویسے ہی بچکانہ خیالات اور اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں آتے ہیں، تو جتنی ماؤں کی قدر کی جائے، جتنی ماؤں سے محبت کی جائے، جتنا ماؤں کے سامنے ایکسپریس کیا جائے، اور تورا حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے قرآن میں کہ نہ ان کو جھڑکو، نہ ان کو اف کرو، اور نہ ہی ان سے کوئی تلخ کلامی کرو۔ جب اللہ یہ چاہتا ہے، اور پھر جب ہم تمام انبیاء کا وہ دیکھتے ہیں، ان کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی ماؤں کا خیال رکھا، کس طرح سے ان کا رویہ تھا، کس طرح سے انہوں نے صلہ رحمی کی، کس طرح سے احساس کیا، جب یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اتنی انسپریشن ملتی ہے۔